السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی سوالات شروع کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوالات شروع کریں۔ ابو یحییٰ یافعی صاحب کا سوال ہے پہلا، سلام کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اشاعتی ادارہ مکتبۃ الفہیم نے سید قطب کی سوانح حیات از ذکی الرحمن غازی مدنی شائع کی ہے۔ مؤلف نے مقدمے میں صراحت کی ہے کہ سید قطب کی مثبت خدمات اور اچھائیوں کو سراہنا ضروری ہے، اور اسی طرح ان کی اجتہادی غلطیاں اور تکفیری نظریات پر نقد بھی کیا گیا ہے، تاکہ انصاف پسند ذہنوں کے لیے یہ کتاب مفید ثابت ہو جائے۔ شیخ جس متنازع شخصیت پر عالم العلماء نے سختی سے رد کیا ہے، ان کی سوانح حیات کو اس انداز سے عام لوگوں کے بیچ لانا کیسا ہے؟ دیکھیے، اس طرح کی صلاحیتیں جو اس انداز کی شخصیات پر استعمال کی جا رہی ہیں، یہ ایک غلط قدم ہے۔ سید قطب متنازع شخصیت نہیں ہے، بلکہ سید قطب ایک گمراہ شخصیت اور گمراہ فرقے کے عالم اور گمراہ عقیدے کے حامل ہیں، لہٰذا ان کے اوپر نقد کرنا اور ایک جانب تعریف کرنا اور اس پر اپنی صلاحیت ضائع کرنا اور اس طرح کے لوگوں کا تعارف کرانا، اس پر کتاب چھاپنا میری نظر میں درست نہیں ہے۔ اگر یہی صلاحیت کتاب کا ترجمہ کرنے کی یا کتاب لکھنے کی یا کتاب چھاپنے کی، یہی صلاحیت کسی اہل سنت والجماعت کے ایسے عالم دین کے لیے صرف کی جاتی جس کی سوانح لکھنے سے لوگوں کو منہجی فائدہ ہوتا، عقیدے کا فائدہ ہوتا، قرآن و سنت کے منہج کی ترویج ہوتی، منہج صحابہ کی ترویج ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش قابل قدر ہوتی۔ لیکن اس طرح کے لوگوں کی زندگی پر کوئی چیز چھاپنا یا ان کی تعریف کرنا اور تھوڑا بہت یہ بھی کہنا کہ ان کے ہاں یہ خامیاں تھیں، یہ غلطیاں تھیں، اس پر تنقید بھی کرنا، اس سے ایک جانب یہ بات صحیح ہے کہ تنقید کی گئی ہے، لیکن ایک جانب یہ بھی فضا پیدا ہوتی ہے کہ لوگ ان کی سوانح کو پڑھیں گے اور ان سے قریب ہوں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس کتاب میں سے بہت ساری چیزوں کو لے کر کے دوسروں تک منتقل کریں گے اور تنقید والی چیزوں کو نظر انداز کر دیں گے۔ اصل یہ ہے کہ بدعت، اہل کلام اور اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں، ایسی جو بھی شخصیات ہیں جن کے یہاں صریح بدعات پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی توہین پائی جاتی ہے، حدیث کا انکار پایا جاتا ہے، اور اس طرح کی بڑی ہمالائی غلطیاں پائی جاتی ہیں، اس طرح کے لوگوں کی سوانح لکھنے سے ہمیں نقصان ہی ہوگا، ہمارے منہج کو نقصان ہی ہوگا۔ لہذا اس طرح کی کتابیں لکھنے سے ہمارے علماء کو پرہیز کرنا چاہیے، اور ہمارے مکتبات کو، اشاعتی اداروں کو اس طرح کی چیزوں کو چھاپنے سے بچنا چاہیے۔ یہ انرجی اور یہ صلاحیت مثبت کاموں کے لیے، اچھے لوگوں کی سوانح کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور اسلاف کا طریقہ تھا کہ بدعت اور اہل بدعت سے تحذیر کرتے تھے
یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ اہل بدعت کی بعض اچھائیوں پر ان کی تعریف کی جائے کہ لوگ ان کی جانب مائل ہونے کا موقع تلاش کر لیں اور شیطان کو موقع ملے. یہ طریقہ درست نہیں ہے، لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اہل الحدیث کوئی صاحب ہیں، سلام کر رہے ہیں، اس کے بعد دعا رہے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول فرمائے. ارشاد عطا اللہ میواتی صاحب ہیں، ان کا سوال ہے کہ طلاق کا ایک مسئلہ درپیش، آپ حضرات رہنمائی فرمائیں. معاملہ اس طرح ہے کہ ایک شخص نے پہلی مرتبہ طلاق دی، پھر اس نے 10 دن کے بعد دوبارہ طلاق دی اور 3 مرتبہ سے زیادہ طلاق کا لفظ استعمال کیا. لڑکی احناف سے ہے اور اہل حدیث کے گھرانے میں ہے، اس لیے آپ حضرات سے اس پر مفصل جواب مطلوب ہے. دیکھیے، ایک بار طلاق دی ہے، پھر دوبارہ 10 دن کے بعد طلاق دی ہے، یہ طلاق بدعی ہے. یہ طلاق کا طریقہ صحیح نہیں ہے، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی. یعنی اب اس کی 2 طلاقیں واقع ہو گئیں، کیونکہ وہ 2 مجلس میں ہیں. ایک بار میں اس نے کتنی بھی طلاقیں دی ہوتی ہیں وہ ایک شمار کی جائے گی. 10 روز کے بعد دوبارہ جو طلاق دی ہے وہ دوسری شمار کی جائے گی، اگرچہ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے. 3 طہور میں 3 طلاقیں دینا یہ طلاق سنی کہلاتا ہے. اب 10 دن میں دوبارہ طلاق دینا یہ طلاق بدعی ہے، لیکن واقع ہو جائے گا تو 2 طلاقیں واقع ہو چکیں. اب اس کو عدت کے دوران رجوع کرنا ہے اور رجوع کر کے میاں بیوی کے طرز پر زندگی گزارنی ہے. اگر وہ تیسری طلاق زندگی کے کسی مرحلے میں دے گا تو وہ تیسری شمار کی جائے گی. لہذا اب اس کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور اس طرح کی حرکت کرنے سے اس کو توبہ کرنی چاہیے. یہاں پر آپ نے یہ کہا ہے کہ لڑکی حنفی گھرانے سے ہے اور اہل حدیث گھرانے میں رہتی ہے، یہ اس طرح کی بات ہمیں اس سے کوئی تعلق اور سروکار نہیں ہے. ہم یہاں پر جو بات رکھتے ہیں، جو باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، وہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہوتی ہیں. قرآن و سنت کے دلائل کے مطابق طلاق کا جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر یہ طلاق بدعی ہے، 2 واقع ہو چکی، ابھی رجوع کی گنجائش موجود ہے. اگرچہ اس نے پہلی بار اور دوسری بار 10 روز کے بعد کتنی بھی مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کیا ہو ایک مجلس میں، وہ ایک ہی شمار کیا جائے گا. اعجاز احمد صاحب کوئی ہیں، سلام کر کے خیریت پوچھ رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے میں ٹھیک ہوں. صلاح احمد صاحب کوئی ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں سلام کے بعد، کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. پہلا سوال ہے، جو لوگ درگاہ پر جاتے ہیں اور مردوں کو سجدہ کرتے ہیں، جب ان سے یہ کہا جائے کہ شرک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فرشتے نے آدم علیہ السلام کو کیوں سجدہ کیا؟ یہ شرک کرنے والوں کو کیسے سمجھائیں؟ پہلا سوال آپ کا جو ہے، پہلے سوال کا جواب دے دیا جائے. دیکھیے، آدم علیہ السلام کو، فرشتوں کو آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا تھا. وہ سجدہ عبادت، سجدے تعبدی نہیں تھا بلکہ تعظیمی تھا، اور وہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے ہونا تھا. اللہ رب العالمین کے حکم سے. اگر ان کو قبر پر سجدہ کرنے کی اجازت اللہ رب العالمین نے دی ہے، اس کی کوئی دلیل موجود ہے، تو یقیناً وہ سجدہ کر سکتے ہیں. یہاں پر قبر کو سجدہ جو کیا جاتا ہے وہ تعبدی ہے، تعظیمی نہیں ہے، ایک بات. اور تعظیمی بھی ہو تو بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس پر بھی حرمت کے دلائل موجود ہیں. اور وہاں پر آدم علیہ السلام کا سجدہ فرشتوں کو کرنے کا جو حکم دیا وہ اللہ رب العالمین نے دیا تھا، اور اسی رب کائنات نے اس سجدے کو، غیر اللہ کے لیے ہر قسم کے سجدے کو حرام کیا ہے. لہٰذا اس طرح کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، شرک اکبر ہے، حرام ہے. اور جو ایسا کرتا ہے اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو خدشہ اس بات کا ہے کہ وہ مخلد فی النار ہوگا. اللہ رب العالمین سے ہم کو توبہ کرنی چاہیے اور اس طرح کے عمل سے بچنا چاہیے. آپ کا دوسرا سوال ہے، تقیہ کسے کہتے ہیں؟ تقیہ اصل میں کسی چیز کو چھپا لینا، کسی چیز کو چھپا لینا. یہ رافضہ اور شیعوں کا عقیدہ ہے. ان کے عقیدے کے مطابق دل میں کوئی بات ہو اور زبان سے کچھ اور ظاہر کریں، اس کو تقیہ کہتے ہیں. یہ ان کے شریعت میں بہت افضل عمل ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ منافقت ہے.
دوگلاپن ہے، اس کی شریعت اسلامیہ میں گنجائش موجود نہیں ہے، اور تقیہ کو شیعہ حضرات نے غلط طریقے سے استدلال کر کے جائز اور افضل قرار دیا ہے۔ تو تقیہ کہا جاتا ہے کہ دل میں کوئی بات ہو، زبان پر کچھ اور لایا جائے، یعنی تضاد ہو ہمارے ظاہر و باطن کے اندر۔ یہ تضاد شریعت اسلامیہ میں ناقابل اعتماد ہے اور ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ شیخ ابو زید ضمیر صاحب اور حافظ جاوید عثمان ربانی صاحب کے ویڈیوز دے سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، ابو زید ضمیر صاحب حافظہ اللہ اگرچہ کسی اسلامی ادارے کے فارغ نہیں ہیں، لیکن علماء کی صحبت میں رہ کر کے اور عربی زبان سیکھ کر کے، عربی زبان پر دسترس حاصل کر کے، علمی متون کی کتابیں اور علماء کی صحبت کے نتیجے میں انہوں نے یہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ وہ علماء کی صفوں میں شامل ہونے لگے ہیں، علماء کی صف میں شامل ہو چکے ہیں، لہٰذا ان سے علم لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ثانی الذکر جن کا نام آپ نے ذکر کیا ہے، ان سے جہاں تک میں واقف ہوں وہ نہ عالم ہیں اور نہ علماء کی صحبت میں انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اور نہ ہی وہ عربی زبان سے واقف ہیں، نہ شریعت اسلامیہ کے متون اور اہم جامع اور مراجع کی کتابوں سے واقف ہیں، اور ان کے علم کے اندر کافی حد تک کمزوریاں پائی گئی ہیں۔ بہت سارے مقامات پر وہ فحش اور بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، لہٰذا اس طرح کے لوگوں سے علم لینا درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے ابو حسان المدنی صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں شیخ ہندوستان میں پھیل رہے دعوی سینٹروں کے تعلق سے کچھ عرض کر دیں۔ ابو حسان مدنی صاحب کا سوال ہے، ہندوستان میں جو دعوی سینٹر کا ایک فیشن چل گیا ہے، بہت سارے ایسے علماء بھی ان سے جڑ چکے ہیں جو اپنا تعلق مساجد سے کم اور دعوی سینٹروں اور کیمروں اور اسکرین سے زیادہ بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی میں نے اس بات کی صراحت کی تھی کہ ہمارے ہندوستان میں کئی طرح کے دعات اور واعظین پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ دعات و واعظین ہیں یا علماء ہیں جو علماء ربانی ہیں، علماء حق ہیں، جنہوں نے قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے حاصل کیا ہے اور منہج سلف کے مطابق اس کا القاء اور اس کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو علماء ہیں، باصلاحیت ہیں، لیکن وہ برادرز یعنی غیر علماء کے اشراف میں کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے یہاں کہیں نہ کہیں غیر علماء کا یا واعظوں کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اور وہ بھی اسکرین کی زینت اور اس طرح کی چیزوں کا اعتبار کر کے اور اسی میں کھو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایسے واعظین بھی ہیں جن کا تعلق علم اور علماء سے نہیں ہے، وہ صرف اپنے ذاتی مطالعے اور کتابوں کو پڑھ کر کے واعظ اور مفتی بن گئے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں سے علم حاصل کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن یہ دعوی سینٹر کا ایک سلسلہ سیلاب چل پڑا ہے ہندوستان میں، خاص کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بعد سے، پیس ٹی وی کے بعد سے، یہ سلسلہ بہت ہی خطرناک ہے۔ کہیں اس کے فائدے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ اس کی وجہ سے خاص کر کے مدارس اسلامیہ اور مساجد کمزور ہو رہی ہیں۔ مساجد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، مساجد سے دروس دیے جائیں، مساجد کے خطبات جمعہ مضبوط کیے جائیں، علمی دروس اور محاضرات کا اہتمام مساجد سے کیا جائے، یہ مسجدوں کا حق ہے۔ اسلاف امت کے یہاں انہی مسجدوں کو سب کچھ بنا کر کے انہی سے دعوت و تبلیغ کے سارے کارنامے انجام دیے جاتے تھے، اور انہی مسجدوں کو دعوی سینٹر بنایا جاتا تھا۔ آج ایک نئی شکل بن گئی ہے کہ مہنگے مہنگے کیمرے، میک اپ روم اور بڑے بڑے سرمائے کو لگا کر کے دعوی سینٹر بنائے جاتے ہیں، اس میں دروس ریکارڈ ہوتے ہیں۔ ان دروس کو عام فہم طریقے سے، عام طریقوں سے، عام کیمروں سے ریکارڈ کر کے مسجد کے ذریعے سے بھی دنیا کے سامنے نشر کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ یہ کیمرے اور یہ تصاویر یہ موجودہ دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ اس کا استعمال بقدر ضرورت دعوت و تبلیغ کے لیے کرنا جائز ہے، لیکن اس میں مبالغہ آرائی جیسا کہ دعوی سینٹروں میں کیا جاتا ہے،
اس میں فضول خرچی جیسا کہ دعوت سینٹروں میں کیا جاتا ہے، اس میں تکلفات کا استعمال جیسا کہ دعوت سینٹروں میں کیا جاتا ہے، اس طرح کے اسالیب اسلاف امت کے اسالیب کے خلاف ہیں، لہٰذا ہم کو اس سے بچنا چاہیے اور مسجدوں سے ان چیزوں کو بڑھاوا دیا جانا چاہیے، اور فضول خرچی، تکلفات، مہنگے کیمرے، مہنگے قسم کے سسٹم اور اس طرح کی چیزوں کو وضع کر کے اور نصب کر کے اس کے ذریعے دعوت و تبلیغ کو پرتکلف جو بنایا جا رہا ہے، اس سے دعوت و تبلیغ کی برکتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے احباب کو ان نزاکتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کو منہج سلف کے اسالیب کے مطابق دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے ارشد عطا اللہ میواز صاحب کا، طلاق کا ایک مسئلہ درپیش ہے۔ اس مسئلے کا جواب میں آپ کو دے چکا، اس کا جواب پہلے گزر چکا ہے، وہاں پر سن لیں، غالباً دوسرا جواب یا تیسرا جواب آپ ہی کا تھا۔ تنویر عالم صاحب، اگر وقت سے 2-4 منٹ پہلے اذان دے دی جائے تو کیا اذان ہوگی؟ دیکھیے، اگر وقت سے 2-4 منٹ پہلے اذان دے دی گئی ہے تو اصل تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہو گئی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اس میں نازک مسئلہ آتا ہے صلاۃ فجر میں اور صلاۃ مغرب میں۔ کچھ لوگ روزے کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو صلاۃ فجر کی اذان کا لحاظ کرتے ہیں، 2-4 منٹ پہلے اگر اذان ہو جائے گی تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ روزہ 2-4 منٹ پہلے شروع ہو جائے گا، لیکن مغرب کی اذان اگر 2-4 منٹ پہلے ہوئی تو اس کی وجہ سے ان کا افطار وقت سے پہلے ہو جائے گا، لہٰذا اذان دینے والوں کو یہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے کہ اذان وقت پر ہو، آگے پیچھے نہ کیا جائے، جو وقت متعین ہے اسی پر اذان کہی جائے۔ لیکن اگر کہہ دی گئی ہے، کبھی کسی مؤذن سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کی اصلاح کر دی جائے، اس کو نصیحت کر دی جائے کہ آئندہ اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اگلا سوال ہے سرفراز حبیب صاحب، کہہ رہے ہیں کیا MPEGP کے ذریعے لون لے سکتے ہیں؟ اس میں بینک سے میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ MPEGP کہہ رہے ہیں کہ اس میں بینک سے جتنا لیا ہے اس سے بھی کم دینا پڑتا ہے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ سودی سلسلوں کا ایک سلسلہ ہے، یہ بینک ہی کی ایک قسم ہے، لہذا جس طریقے سے سودی بنیادوں پر قرضہ لینا جائز نہیں ہے، سودی بینکوں سے قرضہ لینا جائز نہیں ہے، اور سودی اداروں سے قرضہ لینا جائز نہیں ہے، لون لینا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے میرے خیال سے یہ بھی ہوگا۔ اللہ اعلم بالصواب، میں تفصیل سے واقف نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیاد اسی پر ہے۔ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں، اچھا سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صابر حمزہ سلفی صاحب، ان کا سوال ہے سلام کے بعد، ایک عام طالب علم کو کون کون سے کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک عام طالب علم سے مراد کیا ہے؟ ایک عام طالب علم اگر کسی اسلامی مدرسے کا طالب علم ہے تو اس کو سب سے پہلے مدرسے کے نصاب تعلیم کا اور جو کتابیں وہاں پڑھائی جاتی ہیں اس کا مطالعہ، اور اس کی بنیاد پر جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ طالب علم مدرسے کا طالب علم نہیں ہے تو وہ اپنے علاقے کے کسی قابل اعتماد ایسے عالم دین سے جڑے جو قرآن و سنت کو فہم صحابہ اور فہم سلف کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس عالم دین سے جڑ کر کے جو ابتدائی کتابیں ہیں ان کتابوں کا اسے مطالعہ کرنا چاہیے، جس میں عقیدے کی کتابیں ہو سکتی ہیں، ابتدائی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں ریاض الصالحین ہے، بلوغ المرام ہے، بلوغ المرام کو زیادہ اہمیت دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے عقیدے کی کتاب میں کتاب التوحید ہے، کشف الشبہات ہے، آگے بڑھ کر کے جو عقیدہ تحاویہ یا دوسری کتابیں ہیں عقیدے کی، ان کتابوں کا مطالعہ علماء کرام کی نگرانی میں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بذات خود اگر کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے تو یہ چیز ایک مشکل مسئلہ ہے، اس وجہ سے
ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کسی عالم دین سے جڑ کر کے اس سے رائے مشورہ کریں، اور وہ وہاں کے حالات کے لحاظ سے جن کتابوں کی رائے دیتا ہے ان کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھا جائے اس کی رہنمائی میں۔ ایک تھا نقلی سنی، ان کا سلام کے بعد سوال ہے، حدیث سے مراد جب علماء اور عوام دونوں ہیں تو کیا حدیث کی جو فضیلت ہے اس میں علماء اور عوام بھی ہیں؟ دیکھیے، اہل حدیث سے مراد علماء اور عوام دونوں ہیں یا اہل حدیث سے مراد کیا ہے، اس سلسلے میں قدر تفصیل سے اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ اور جہاں تک فضیلت کا مسئلہ ہے، علماء اور عوام دونوں کی الگ الگ فضیلت ہے۔ جس کے پاس علم جتنا گہرا اور جتنا زیادہ ہوگا اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہوگی۔ عوام میں جو علماء سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اور علماء حق سے جتنا زیادہ جڑ کر کے علم حاصل کرے گا اس کی فضیلت عوامی طبقے میں اتنی زیادہ ہوگی۔ تو علماء کا اپنا ایک مقام ہے، وہ مقام عام آدمی کو ہرگز نہیں مل سکتا الا یہ کہ وہ علماء کی صحبت میں رہ کر کے عالم بن جائے۔ علماء کا اپنا مقام ہے، عوام کا ان کے علم کی سطح کے لحاظ سے اپنا مقام ہے۔ اہل حدیث کس کو کہا جاتا ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل الحدیث سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ رب العالمین کی کتاب اور فہم صحابہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ صرف زندگی نہیں گزارتے بلکہ ان چیزوں کو ازبر کرتے ہیں، یعنی حاصل کرتے ہیں، ان کا علم حاصل کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالتے ہیں اور اس کے مطابق دعوت و تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ اصل میں اہل الحدیث سے مراد ہے۔ اہل الحدیث کہنے کو تو بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، جو آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ جو آمین کہے رفع الیدین کرے وہ اہل حدیث ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آمین رفع الیدین اہل حدیثیت کا ایک شعار ہو سکتا ہے، لیکن کوئی علامت نہیں ہے اس طرح کی۔ اصل علامت یہ ہے کہ انسان قرآن مجید اور سنت رسول اور فہم صحابہ کے مطابق زندگی گزارے، ان کے دلائل کو پڑھے، سمجھے، ان کو یاد کرے، ان کے مطابق عمل کرے، ان کی دعوت و تبلیغ کرے، تب جا کر کے وہ کامل اہل حدیث ہوگا۔ اس وجہ سے اہل حدیث کی تعریف کو اتنا معمولی نہ سمجھا جائے جیسا کہ آج کل سمجھ لیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے ابو وقاص سلفی صاحب کا، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ جنازے کی جگہ پہ یا قبرستان میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے یہ اصل میں ایسی مستقل چیزوں میں لگانا درست نہیں ہے جو چیزیں مستقل طور سے قائم ہوتی ہیں، یعنی جیسے قبرستان میں راستہ بنوانا یا اس کی باؤنڈری بنوانا یا قبرستان میں مٹی ڈالنا یا قبروں کی دیکھ ریکھ کے لیے کچھ وہاں پر تھوڑا بہت جو تراشنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں اصل پیسہ لگنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ دراصل اس طرح کی چیزوں کے لیے ہے جن چیزوں کو استعمال کر کے صرف کر دیا جائے، خرچ کر دیا جائے، غریبوں کے کھانے پینے کے لیے، دوا علاج کے لیے، یا اس طرح کے آلات کے لیے، یا اس طرح کے ایسٹس، یا اس طرح کی چیزوں کے لیے جن چیزوں کا استعمال فقراء اور زکوٰۃ کے مستحقین کے ساتھ خاص ہو۔ مثال کے طور پر ایک کمرہ بنوانا ہے تو کمرہ بنانے میں زکوٰۃ کی رقم کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن اگر وہ کمرہ محض اس وجہ سے بنوایا جا رہا ہے کہ وہ صرف فقراء اور مساکین اور زکوٰۃ کے مستحقین کے لیے استعمال ہوگا، تب بعض علماء کی رائے کے مطابق اس میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ فقراء اور مساکین کے خرچ میں اور ایسی چیزوں میں استعمال کیا جانا چاہیے جو چیزیں استعمال کر کے آدمی خرچ کرتا ہے، کھانے پینے میں، دوا علاج میں، کپڑے میں، اوڑھنے بچھانے کے بستروں میں، اس طرح کی چیزوں میں استعمال کرنا چاہیے۔ مختار بن احمد صاحب، ان کا سوال ہے میری ایج 25 ہے، میں آپ کے مدرسے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی ایج بہت ہو گئی ہے، اصل میں موجودہ دور کا جو نظام ہے
اس نظام میں طلبہ کی عمر کی رعایت جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے کہ اتنی سے زیادہ عمر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ طلبہ کو مدرسے میں جب داخلہ دیا جاتا ہے تو ان کو 10ویں کا امتحان، 12ویں کا امتحان، پھر فراغت کے بعد جو شہادہ ہے اس شہادہ کی بنیاد پر دوسرے جامعات اور دوسری یونیورسٹیوں سے جو منظوری ہے، وہ سارا کا سارا پروسیس جو ہے کہیں نہ کہیں عمر کی قید کو لازم کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے عمر کی قید جو ہے وہ ہماری مجبوری ہے۔ 18-19 سال کا بچہ ہمارے یہاں سے فراغت حاصل کر چکا ہوتا ہے، لیکن بہرحال دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اور مدارس کے ذمہ داران کو اس طرح کی توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ عمر کے لوگوں کے ساتھ بھی کوئی نصاب ایسا تیار کیا جا سکے جس کی بنیاد پر ان کے لیے بھی تعلیم و تعلم کا بندوبست ہو سکے۔ ابو عبدالبر عبدالحی الحمیدی صاحب دعا دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ محمد نواب صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زبیر سراجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سلام کے بعد کہہ رہے ہیں شیخ اسلامی جماعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ عالم، اسلامی جماعت اسلامی ہے جو اخوان المسلمین کا ہندوستان کا نام ہے، جو فکری لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے غلط جماعت ہے، گمراہ جماعت ہے۔ اسلامی جماعت کس کو کہتے ہیں میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ محمد یونس راٹر صاحب شاید کشمیر سے ہیں، کہہ رہے ہیں قرآن کریم کی کون سی آیت میں داڑھی کا ذکر آیا، وضاحت فرمائیں۔ میرے ذہن میں نہیں ہے ایسی کوئی آیت، اللہ عالم کہاں پر۔ لا تأخذ بلحیتی غالباً کسی نبی کی گفتگو کا تذکرہ ہے، اور مجھ کو یاد نہیں ہے کہ وہ آیت کریمہ کہاں پر ہے۔ محمد ارباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب اس دور میں شرک و بدعات کا رد کریں یا منہج کے نام پر سب کا بائیکاٹ کرتے رہیں؟ بہت سے اہل حدیث حضرات شرک بدعات کا رد نہیں کرتے ہیں، صرف منہج کا نام پر لڑتے ہیں۔ دیکھیے، منہج اور شرک و بدعات کا رد یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ منہج کا ایک بنیادی حصہ ہے کہ جہاں ہم توحید کی دعوت دیں وہیں شرک کا رد کریں، جہاں سنت کی دعوت دیں وہاں بدعت کا رد کریں۔ یہ منہج کا بنیادی عنصر ہے۔ جو اہل حدیث حضرات منہج کی بات کرتے ہیں اور بدعات و خرافات اور شرکیات کے خلاف تردید نہیں کرتے، وہ گویا منہج کی بات نہیں کر رہے، بلکہ وہ منہج کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ منہج کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن و سنت کو کیسے سمجھا، اور توحید کیا ہے، اتباع رسول کیا ہے، منہج صحابہ کیا ہے، اور توحید کی دعوت و تبلیغ، توحید کے اقسام ان کا تذکرہ، اور ساتھ میں شرک اور بدعات کی تردید۔ یہ پورا کا پورا خاکہ منہج کے بنیادی عناصر ہیں۔ یہ جب تک ایک ساتھ نہیں چلے گا، امر بالمعروف یعنی اچھائیوں کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا، دونوں چیزیں ایک ساتھ لے کر کے انسان نہیں چلے گا جب تک منہج کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی اسلام پر چل پائے گا۔ منہج اور اسلام دونوں ایک دوسرے کے مختلف نام ہیں۔ ارشاد طاء میواز صاحب سوال نمبر 2، ان کا سوال ہے پہلی طلاق کی عدت میں دوسری تیسری طلاق دینا کیسا ہے؟ جمہور علماء کا قول، محدثین کا قول بتائیں، کن کن عورتوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے، اتنی تفصیلی جوابات جو ہیں جب تک دلائل سامنے نہ ہوں، جب تک اس کو بہت تفصیل سے نہیں بتایا جا سکتا کن کن عورتوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ وہ آیات آپ دیکھ لیں، سورہ نساء والی آیت کو چھوڑ کر، جیسا کہ آپ نے کہا ہے، وہیں آپ کو حاشیے میں اس کا حوالہ مل جائے گا۔ جہاں تک مسئلہ ہے پہلی طلاق کی عدت میں دوسری اور تیسری طلاق دینا، یہ طلاق بدعی ہے، اگرچہ واقع ہو جائے گی۔ پہلی طلاق کی عدت میں پہلی طلاق دینے کے بعد جب عورت عدت گزار رہی ہے، اسی عدت کے دوران دوسری طلاق دے دی، پھر کچھ دن رک کر کے اسی عدت کے دوران تیسری طلاق دے دی، تو یہ جو ہے طلاق بدعی ہے۔ طلاق بدعی ہے، یعنی
طلاق سنی یہ ہے کہ انسان ایک طلاق دے، پھر دوسری طہر کا انتظار کر کے دوسری طلاق دے، اور اگر تیسری طلاق دینی ہے تو دوسری طہر کے بعد وہ اس کے ساتھ ہم بستری نہ کرے. یہ طریقہ طلاق سنی کا ہے. لیکن اگر کوئی دوسرے طہر سے پہلے دوسری اور تیسری طلاق دیتا ہے تو طلاق بدعی ہے، اگرچہ واقع ہو جائے گی. حمزہ شعیب صاحب ہمارے شاگرد ہیں، یہ سنابل کے فارغ ہیں، اور میں ان کو یہ یہاں نصیحت کروں گا کہ حمزہ شعیب کے ساتھ سنابل ہی لگائیں، کیونکہ آپ کا ایک لقب ہے سنابل جہاں سے آپ فارغ ہوئے ہیں، اور یہ عزت اور مقام حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور شکر گزاری کا تقاضا ہے. تو حمزہ شعیب سنابلی صاحب سلام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرما رہے ہیں شیخنا کسی وفات پر تعزیتی اجلاس منعقد کرنا کہاں تک درست ہے؟ بڑا اہم سوال ہے. کسی کی وفات پر تعزیتی مجلس منعقد کرنا درست نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور بدقسمتی سے یہ ہماری جماعت میں بھی عام ہو گیا ہے. اس طرح کی چیزیں کرنا درست نہیں ہے. جس کی وفات ہوئی ہے اس کے گھر پر 3 روز تک تعزیت کی جائے گی. لوگ بیٹھے ہیں، اب اس بیٹھنے کو مجلس کا نام اگر دیتے ہیں تو وہاں جا کر کے اس مجلس میں اپنے غم کا اور لوگوں کو تسلی دینے کا اظہار کیا جائے، لوگوں کو دلاسا دیا جائے، لوگوں کے ساتھ انسیت پیدا کی جائے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے. 3 روز تک میت کے گھر پر یہ سلسلہ چلے گا. اس کے علاوہ کہیں تیسری جگہ، کہیں چوتھی جگہ 3 روز گزرنے کے بعد یا 3 روز کے اندر جو آج کل تعزیتی مجلسوں کے نام سے الگ الگ محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، یہ درست نہیں ہے. کسی شخصیت کی وفات ہوتی ہے، اس کے علمی کارنامے ہیں، اس کے علمی کارناموں کو جمع کرنے کے لیے کوئی مجلس ہو علماء کی، اور وہاں پر بیٹھ کر کے تبادلہ خیال ہو، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن یہ اگر تعزیت کے لیے، اظہار غم کے لیے کیا جا رہا ہے اس طرح کی مجلس کا انعقاد، تو یہ بدعت میں شمار ہوگا. اللہ رب العالمین ہم کو ہر قسم کی بدعت سے محفوظ رکھے. محمد نواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ میرا سوال ہے کہ پرفیوم، باڈی اسپرے وغیرہ لگانا کیسا ہے؟ کیا اس سے نماز وغیرہ ہو جائے گی؟ بالکل لگائیے اور نماز پڑھیے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. باڈی اسپرے ہے، پرفیوم ہے، لگا سکتے ہیں. نماز سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نماز یقیناً درست ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر الکوہل ہوتا ہے لہٰذا اس کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے. الکوہل شراب یا نشے کے فورم میں پینا جائز نہیں ہے، لیکن بذات خود وہ ناپاک نہیں ہے. اگر شراب کپڑے پر گر جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس سے نشہ کرنا درست نہیں ہے. لیکن الکوہل اور شراب ساری کی ساری چیزیں فی نفسی ہی پاک ہیں، اگرچہ اس کا استعمال حرام ہے. لہذا پرفیوم اور اسپرے وغیرہ کا استعمال کر کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگلا سوال ہے جابری خبیب صاحب کوئی ہیں، خبیب جابری صاحب کہہ رہے ہیں شیخ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے، اور اے ٹی ایم مشین دکان یا مکان میں لگوانا کیسا ہے؟ آپ کے 2 سوالات ہیں. ایک تو شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا، یہاں سمجھ لیں شیئر مارکیٹ اگر ایسا ہے کہ ہم یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ وہ پیسہ کس چیز میں لگایا جائے گا، یعنی وہ اشیاء جن اشیاء میں آپ کا پیسہ لگایا جا رہا ہے وہ اشیاء شرعی لحاظ سے ممنوع نہیں ہیں، ان کی تجارت کرنا جائز ہے، تو ان میں پیسہ لگایا جا سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ شیئر مارکیٹ جس میں آپ پیسہ لگا رہے ہیں اس کے رولز اور ریگولیشنز جو ہیں، جو اصول و ضوابط ہیں، وہ شریعت سے ٹکرانے نہیں چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی بنیاد سود پر نہیں ہونی چاہیے. اب ہوتا کیا ہے کہ شیئر مارکیٹ میں ہم پیسہ لگا دیتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا پیسہ کس چیز میں لگا ہے. کبھی وہ شراب جوئے میں لگ جاتا ہے، کبھی وہ بیڑی سگریٹ میں لگ جاتا ہے، کبھی کسی حرام چیز میں لگ جاتا ہے. اگر ایسا ہے تو حرام ہوگا، جائز نہیں ہوگا. لہٰذا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا پیسہ کس چیز میں لگ رہا ہے. ایک بات.
دوسری بات، اس کمپنی کا جو طریقہ ہے وہ اسلامی طریقے سے ٹکرانے والا نہیں ہونا چاہیے. اور آج کے دور میں یہ بہت نازک مسئلہ ہے. صلاح ایم صاحب ہیں، ان کا دوسرا سوال ہے، سلام کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. ان کا سوال نمبر 1 ہے، جو لوگ درگاہ پر جاتے ہیں اور مردوں کو سجدہ کرتے ہیں، جب ان سے یہ کہا جائے کہ شرک ہے. اس سوال کا جواب آپ کا دے دیا گیا. ان تینوں سوالات کا جواب، آپ کے 3 سوال جو ہیں اس کا سوال کا جواب اوپر گزر چکا ہے. اہل الحدیث کوئی ہیں، ان کا سوال ہے، آپ ان طلباء کو کیا نصیحت دیں گے جو مدرسوں سے فارغ نہیں ہیں پر اب علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور سعودی جمعیت میں داخلے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے، ایسے طلباء جن کو علم شریعت کی رغبت ہے، ان کو سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ وہ علماء سے، علماء حق سے جڑیں. ایسے علماء سے جو قرآن و سنت کو منہج صحابہ اور منہج سلف کے مطابق سمجھتے ہیں، ان علماء سے جڑ کر کے اپنی زندگی کی ابتدا کریں اور زندگی کا کوئی بھی فیصلہ علماء کی رائے کے بغیر نہ کریں. پہلی نصیحت تو یہ ہے تاکہ وہ قرآن و سنت اور فہم صحابہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں. لہٰذا سب سے پہلے وہ علماء سے جڑیں، علماء کی رہنمائی میں ان کتابوں کو اخذ کریں جن کتابوں کو وہ علماء ان کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے بعد وہ سعودی عرب کی جامعات میں اگر داخلہ لینا چاہتے ہیں تو آن لائن یہاں سے اپنے کاغذات جمع کر کے، آج کل داخلے آسان ہیں، جمع کر کے اور اس کے بعد داخلہ لے سکتے ہیں. وہاں جانے کے بعد بھی ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ مدارس کے فارغین کے مد مقابل علماء سے تعلق زیادہ گہرا رکھیں. جس بھی یونیورسٹی میں جائیں وہاں پر ایسے علماء کو تلاش کریں، اپنے بڑے اور سینئر ساتھیوں سے اور ان طلباء سے مشورہ کر کے، جو طلباء مدارس کے فارغین وہاں پہلے سے موجود ہیں، ان سے مشورہ کر کے ایسے علماء کا انتخاب کریں جو علماء منہج سلف پر ہیں. ان سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں، ان کے دروس میں حاضری دیں اور ان سے کتابوں کا مطالعہ کرنے، ان کے ذریعے سے کتابوں کا مطالعہ کریں، ان سے رہنمائی لیتے رہیں. انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے. اگلا سوال ہے تنویر عالم صاحب کا. ایک لڑکا دیندار لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے. لڑکی اور لڑکی کے گھر والے تیار ہیں لیکن لڑکے کے والدین تیار نہیں. وہ ایسی جگہ شادی کرانا چاہتے ہیں جہاں سے جہیز ملے اور لڑکی خوبصورت ہو. کیا ایسی صورت میں لڑکا والدین کی نافرمانی کر سکتا ہے جبکہ لڑکا خود ولی ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہاں پر اس بات کو سمجھ لیں، اگرچہ لڑکے کے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب اور اپنی مرضی سے شادی کرنا جائز ہے، لیکن کیا آپ بعد کے ایام میں جب آپ کے بچے ہو جائیں گے تو آپ اس بات کو گوارا کریں گے کہ آپ کا کوئی بیٹا آپ کی مرضی کے خلاف شادی کر لے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یہاں پر ماں باپ کا انتخاب یا ماں باپ جہاں شادی کرانا چاہتے ہیں، اگر وہ جگہ دینی لحاظ سے مناسب نہیں ہے تو ایسی صورت میں ماں باپ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر کے بات چیت کی جائے. علاقے کے بااثر لوگوں کے ذریعے ان کا سامنا کر کے اور ان کے ذریعے ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی جائے. لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ماں باپ کی مرضی کے خلاف ہم کوئی فیصلہ نہ کریں، کیونکہ ماں باپ کا تجربہ، ماں باپ کی شفقت، ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری، اس میں بہت ساری برکتیں ہیں. لہذا ماں باپ کی مرضی کے خلاف جانے سے ہم کو بچنا چاہیے. اگلا سوال ہے، ایک تھا نقلی سنی، کہہ رہے ہیں شیخ محترم، کیا ایک دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے جو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا ہو، جو اللہ کو ہر جگہ مانتا ہو، جو دیوبندی حدیث کو گمراہ کہتا ہو وغیرہ؟ دیکھیے، اصلاً اہل سنت والجماعت کا اس سلسلے میں جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ جب تک کسی پر حجت قائم نہ ہو جائے، جب تک اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکا نہیں جائے گا. لہٰذا دیوبندی کے پیچھے یا کسی ایسے امام کے پیچھے
جو بدعتی ہے لیکن اس کی بدعت مکفرہ نہیں ہے، بدعت مفسقہ ہے، یعنی فسق و فجور تک لے جانے والی، گناہوں تک لے جانے والی ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، اگرچہ افضل یہی ہے کہ ہم صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہے۔ عالم اسلام کے بڑے علماء میں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے محدث عصر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور موجودہ دور کے سب سے اہم عالم دین شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، ان سب کا موقف یہی ہے کہ بدعتی کے پیچھے جب تک حجت قائم نہیں ہوتی، جب تک نماز پڑھنا درست ہے، اور نماز اس کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے۔ لہذا بعض لوگ یہ جو شدت اختیار کرتے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، اور نماز درست نہیں ہے تو گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ بدعتی کافر ہے یا دیوبندی کافر ہیں، ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے اس طرح کے سوال کا جواب میں نے دیا تھا، جس پر بعض لوگوں نے اس سوال کے خلاف کچھ ریکارڈنگ فیس بک پر پوسٹ کی ہے، اور اس میں شیخ صالح فوزان کا، شیخ ابن باز و رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا نام لیا ہے، جبکہ وہ نام لینا غلط بیانی ہے۔ اس طرح کے نام لے کر کے ان علماء کے فتووں کو بدنام کرنا درست نہیں ہے۔ ان سارے کے سارے علماء کا موقف بالکل واضح ہے، اہل سنت والجماعت اسی موقف پر قائم ہے، اور یہی موقف ہمارا بھی ہے۔ اگر کسی کے خلاف حجت قائم ہو جاتی ہے، ہم اس کی غلطیاں اس کو بتاتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ اصرار کرتا ہے، اسی پر قائم رہتا ہے، اس کے شبہات دور کر دیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ اسی پر قائم رہتا ہے، تب اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچا جائے گا، اگر وہ ایسی بدعات کرتا ہے جن بدعات کا تعلق کفریہ بدعات سے ہے۔ لہٰذا ہمیں اس چیز میں اہل سنت والجماعت کا موقف اختیار کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کا حکم لگانا یا یہ فتویٰ دینا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ دراصل خوارج کا موقف ہے۔ اس موقف سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلا سوال ہے، کچھ سوالات اسکپ ہو گئے، کیسے بھاگ گئے، نیچے بھاگ گئے، اوپر بھاگ گئے، میں 1 منٹ ذرا سا مجھ کو وقت دیں۔ یہ کچھ لوگ ہیں ہمیشہ اس پہ جو ہے ویزے کی بات کرنے پہنچ جاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ بہرحال جو سوال سامنے ہے اسی کو لیتے ہیں۔ فیضان احمد خان صاحب، ان کا سوال ہے، امید کی محترم شیخ بخیر ہوں گے، رکوع سے فارغ ہوتے وقت رفردین کرنا کیسا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستمرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہوئے اور تکبیر تحریمہ کے وقت ان 4 مقامات پر ہمیشہ رفردین کیا ہے۔ لہذا رکوع سے فارغ ہونے کے بعد رفردین کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستمرہ اور اصل سنت ہے، ایسا کیا جائے گا، یقیناً کرنا چاہیے۔ محمد آزاد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ ختنے کے وقت کھانا کھلانا کیسا ہے؟ دیکھیے، ختنے کے وقت کوئی کھانا نہیں ہے، اصل یہی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، عقیقے کا کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اب وہی ختنے کے کھانے سے وہی عقیقے کا کھانا مقصود ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس سے الگ سے کوئی عقیقے کے علاوہ کوئی کھانا ہے تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ ایس مزمل ایوب صاحب کوئی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کالج اور یونیورسٹی لیول پر
منہج سلف کی دعوت کیسے دی جائے؟ اکثر لوگ یہ بات جان لیں کہ داعی کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے تو بات سننے سے انکار کرتے ہیں۔ دیکھیے، داعی کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ کالج یونیورسٹی میں اس بات کا اظہار کیا جائے کہ ہمارا تعلق فلاں جماعت سے ہے۔ اور اگر یہ حساسیہ ہے، یہ الرجی ہے لوگوں کے اندر، تو ایسی صورت میں بعض سمجھدار طلباء، بعض قابل اعتماد علماء جو منہج سلف کو سمجھتے ہیں، ان علماء سے جڑ کر کے اور ان سے مل کر کے بیٹھیں اور ان کی رائے مشورے کے مطابق کچھ نوٹس تیار کر کے طلباء کے درمیان اس کی نشر و اشاعت کریں۔ یہ ایک طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یا اس طرح کے علماء کو بلایا جائے جن علماء کو لوگ سن لیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے علماء ہوتے ہیں جو کسی مسلک سے جڑے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ ان کو سنتے ہیں۔ اس طرح کے علماء کو بلایا جائے، بشرطے کہ وہ عالم دین قرآن و سنت کو منہج سلف کے مطابق ہی پیش کرے۔ محمد نواب صاحب کہہ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ گاؤں دیہات میں ایک دلہن ایک لین دین ہوتی ہے، جیسے کہ زمیندار اپنی زمین کسی دوسرے کو 2-3 سال کے لیے دیتا ہے، اس سے کچھ رقم لیتا ہے، پھر 2-3 سال کے بعد رقم واپس لوٹا دیتا ہے اور اپنی زمین واپس لے لیتا ہے۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیے، یہ جو لین دین ہوتی ہے اس میں جو رقم اپنے پاس رکھ رہا ہے، اگر یہ زمین دینے کے عوض گروی رکھ رہا ہے اور اس کے بعد لوٹا دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بطور ضمانت رکھتا ہے کہ میں اس کو زمین دے رہا ہوں تو اس کا کچھ پیسہ اپنے پاس رکھ لوں۔ ورنہ اصل طریقہ یہ ہے کہ جس کو زمین دیتے ہیں اس سے 2 سال 3 سال کا معاوضہ متعین کر لیتے ہیں کہ میں آپ کو یہ زمین دے رہا ہوں، آپ اس کا کرایہ مجھ کو دے دیں۔ اگر یہ بطور ضمانت ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ سرفراز حبیب صاحب، کیا 3 طلاق کو ایک وقت میں ایک ماننا صحابہ کے منہج کے خلاف ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، صحابہ کے منہج کے عین مطابق ہے۔ ایک وقت میں 3 طلاق کو 3 ماننا، ایک ماننا، یہی عین منہج صحابہ ہے۔ صحابہ کرام کے دور کے بہت سارے واقعات ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو ان لوگوں نے ایک شمار کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ہی شمار کیا ہے۔ محمد یونس راٹر صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ بطور احترام استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا فرماتے ہیں، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسا فرماتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں فرماتا ہے، اس سے اس کی وحدانیت پر اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ وہ تنہا ہے لہذا فرماتا ہے، اور اگر کوئی کہتا فرماتے ہیں تو ایسی صورت میں احترام کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دونوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان ہو جمع کا صیغہ استعمال کر کے، لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کئی ہیں، اس طرح کی غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان ہو، تب تو وہاں پر جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ارمان خان صاحب، ان کا سوال ہے حرمت رضاعت کتنی بار دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے؟ دیکھیے، رضاعت جو ثابت ہوتی ہے یہ در حقیقت بچے کا آسودگی کی حد تک دودھ پی لینا۔ اگر تھوڑا سا دودھ بچے نے پی لیا، 1 گھونٹ 2 گھونٹ، اور اس کی جسمانی نشوونما پر کوئی فرق نہیں پڑا تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بچہ پیٹ بھر کر کے دودھ پی لیتا ہے یا پیٹ بھر کر کے نہیں پیتا تو اچھی خاصی مقدار میں پی لیتا ہے جو اس کی پرورش میں شامل ہو گیا، تو ایسی صورت میں رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اللہ اعلم بالصواب، اگرچہ اس مسئلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ابو زین عرفان صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہماری دکان کسی بینک کو ATM مشین کے لیے رینٹ پر دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، رینٹ پر ATM مشین نہیں دے سکتے۔ ATM مشین کے لیے اپنی دکان رینٹ پر نہیں دے سکتے، کیونکہ ATM مشین
سودی بینکوں کا ایک حصہ ہے، اور سودی بینکوں کو کوئی مشین دینا، سودی بینکوں کو اپنا مکان دینا، اپنی دکان دینا، یا سودی بینکوں میں کاروبار کرنا، یا سودی بینکوں میں ملازمت کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، لہٰذا اپنا مکان بھی یا اپنی دکان بھی نہیں دی جا سکتی۔ اگلا سوال ہے زہیب اقبال صاحب کا، کہہ رہے ہیں کہ شیخ اہل حدیث نوجوان میں ایک ایسا فتنہ ڈاکٹرز، ایڈوکیٹس، انجینئرز، پروفیسرز، لیڈرز سے دین حاصل کرتے ہیں، کیا ایسے لوگوں سے دین حاصل کر سکتے ہیں؟ جماعت اہل حدیث نوجوان ایسا کرتے ہیں۔ یہ جماعت اہل حدیث کا اس وقت بہت بڑا فتنہ ہے کہ جماعت اہل حدیث کے بہت سارے نوجوان بعض ڈاکٹروں سے، بعض انجینئرز سے، برادرز سے، ایڈوکیٹس سے جڑے ہوئے ہیں، علماء کو چھوڑ کر کے ان سے علم حاصل کرتے ہیں، جبکہ یہ لوگ جو ہیں ان کو نہ علم دوسروں تک منتقل کرنے کا حق حاصل ہے، نہ فتویٰ دینے کا حق حاصل ہے۔ علم کے حصول کے لیے جو بنیادی شرطیں ذکر کی گئی ہیں اس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے، اور اس پر باقاعدہ محاضرات اور خطبات موجود ہیں، ان کو سنا جا سکتا ہے کہ علم کن لوگوں سے لیا جانا چاہیے۔ لہٰذا یہ جو فتنہ جماعت اہل حدیث کے نوجوانوں کے اندر پھیلتا جا رہا ہے کہ علماء کو چھوڑ کر کے غیر علماء واعظین سے علم حاصل کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ گمراہی، عقائد کے فساد اور اسی طریقے سے گمراہی کے راستوں کو اپنانے کا بہت بڑا ذریعہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ رکھے۔ اگلا سوال ہے ایس مزمل ایوب صاحب، ان کا سوال ہے، اچھا اس سوال کا جواب گزر چکا، آپ کے اوپر جواب گزر چکا ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اگلا سوال ہے ارمان خان صاحب کا، شیخ یہ بتائیں کہ حرمت رضاعت کتنی بار دودھ پینے ثابت ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب بھی ابھی گزرا ہے، 2-3 سوال پہلے۔ AHN انصاری صاحب کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں، اس کا کہہ رہے ہیں کہ شیخ قبر کی زیارت کا کیا حکم ہے؟ مدلل جواب دیں۔ احمد حسین محمدی کوئی ہیں، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب اس کی زیارت کیا کرو۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ لوگ ابتدا میں اسلام لائے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، کیونکہ وہ شرک و بدعات کے ماحول سے آئے تھے، قبر پرستی کے عادی تھے، بت پرستی کے عادی تھے۔ اب وہ نئے نئے اسلام لانے کے بعد پھر سے قبر پر جانے لگتے تو غلطی کرنے کا امکان تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں روک دیا تھا، اور اخیر میں فرمایا کہ اب تمہارا اسلام پختہ ہو گیا، لہٰذا اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو قبروں کی زیارت جو ہے یہ مسنون ہے، تاکہ انسان اپنی آخرت کو یاد کرے۔ اسی حدیث میں کہا گیا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، کیونکہ قبروں کی زیارت تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ لہذا آخرت کو یاد کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنے کے لیے، آخرت کی جواب دہی کا تصور پیدا کرنے کے لیے قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، تاکہ انسان اپنی موت کو یاد کرے۔ اور قبرستان میں جانے کے بعد جو دعا مسنون ہے وہ دعا بھی اسی چیز کی عکاسی کرتی ہے، وہاں پڑھی جاتی ہے جو دعا، صحیح مسلم کی دعا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، کہ اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں، ہم تمہارے لیے اور اپنے لیے اللہ سے عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے یہ دراصل ہم کو آخرت کی یاد دلاتی ہے اور اپنی موت کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ لہذا قبروں کی زیارت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ مسنون ہے، سنت ہے، ایسا کیا جانا چاہیے تاکہ آخرت کو یاد کیا جا سکے۔ لیکن اگر کوئی شخص قبروں کی زیارت کر کے وہاں جاتا ہے اور بدعات کا شکار ہو جاتا ہے، جذباتیت کا شکار ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کو ایسے شخص کو سمجھانا چاہیے اور دور رکھنا چاہیے۔ سرفراز حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاق کو ایک وقت میں ایک ماننا صحابہ کے منہج کے خلاف ہے۔ مفتی طارق مطوز صاحب کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں
دیکھیے مفتی طارق مخصوص صاحب ایک خاص مکتب فکر کی بات کرتے ہیں. قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے دلائل اور منہج کا اگر دراسہ کیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو وہ لوگ ایک شمار کرتے تھے. مفتی طارق مسعود صاحب جس مسلک سے آتے ہیں اس مسلک میں ہزاروں طلاقیں روزانہ ہوتی ہیں اور 3 مان لی جاتی ہے. وہ بھی وہی فتویٰ دیتے ہوں گے جو فتویٰ قرآن و سنت کے خلاف ہے. ان کا فتویٰ ہمیشہ یہی ہوتا ہوگا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہو گئی، اب بیوی کو الگ کیا جائے اور وہ حلالہ کرے نعوذ باللہ، اور اس کے بعد آ کر کے دوبارہ سے اپنے شوہر سے شادی کر لے. یہ سب کا سب ڈھونگ ہے، شریعت اسلامیہ کے خلاف ورزی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے عمل پر لعنت بھیجی ہے. لہٰذا صحابہ کرام کا طرز یہی تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک شمار کی جاتی تھی. اس کے ایک نہیں، بہت سارے دلائل موجود ہیں. راجیش ٹینک صاحب کوئی ہیں، کہہ رہے ہیں حنفی اور شافعی میں عصر کا وقت الگ کیوں ہے؟ دیکھیے حنفی جو ہیں وہ دو مثل پر یعنی ایک کسی چیز کا سایہ اس کے ڈبل ہو جائے تب وہ نماز پڑھتے ہیں، اور شافعی ایک مثل پر نماز پڑھتے ہیں. اور اس معاملے میں امام شافعی کا مسلک زیادہ افضل اور زیادہ راجح ہے. عصر کی نماز اول وقت پر پڑھنا یعنی ایک مثل پر پڑھنا یہی اصل ہے، اور یہی دلائل کی روشنی میں کیا جانا چاہیے. اگلا سوال ہے محمد زید صاحب، کہہ رہے ہیں سلام کے بعد سوال یہ ہے کہ جنازے کی نماز ایک سلام سے پڑھنا چاہیے یا 2 سلام سے؟ دونوں طریقہ ثابت ہے، ایک سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں طریقہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. لہٰذا کبھی اس پر عمل کر لیں، کبھی اس پر عمل کر لیں. لیکن اگر لوگ اس بات کے عادی ہیں کہ دونوں سلام پھیرتے ہیں تو اچانک ایسا نہ کیا جائے کہ ایک جانب سلام پھیرا جائے. پہلے ان کو مطمئن کر دیا جائے، ایک سلام سے متعارف کرا دیا جائے، اس کے بعد اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. اگلا سوال ہے تنزیلہ ملک صاحبہ کوئی ہیں، کہہ رہے ہیں شیخ محمد اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، ہم کشمیر سے ہیں. سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا آپ ہمیں کچھ نصیحتیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیے نصیحتیں بالکل جو سارے سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا ہے یہ نصیحتیں ہیں. نصیحت مختصراً اگر کرنی ہے تو سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کا خیال کریں، یعنی توحید پر مکمل طریقے سے کاربند ہو جائیں. اللہ کا خوف اور اس کا تقوی اختیار کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع میں مکمل وفاداری کا ثبوت دیں. صحابہ کرام کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا کر کے مکمل وفا کریں، اور ان لوگوں کے طریقے پر اپنی زندگی کو ڈھال لیں. سیرت رسول کا مطالعہ کریں. یہی اتنا ہمارے لیے کافی ہے. راجیش ٹینک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا واٹس اپ نمبر چاہیے. آپ ان باکس میں سوال دیں، انشاءاللہ جواب آپ کو دیا جائے گا. یامین قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بچے کو حفظ کرانا ہے، کتنی عمر میں ڈالنا چاہیے؟ دیکھیے بچے کو حفظ اصل میں 6 سال 7 سال کی عمر سے 9 10 11 سال کی عمر کے درمیان کرانا چاہیے. 11 سال کی عمر میں بچہ حفظ کر کے فارغ ہو جائے. 11 سال بہت ہو تو 12 سال 13 سال سے زیادہ نہ ہو، تاکہ وہ آگے کی عربی تعلیم حاصل کر سکے. سرفراز حبیب صاحب کہہ رہے ہیں 3 طلاق کو ایک وقت میں ایک ماننا، 3 طلاق کو ایک وقت میں ایک ماننا کیا صحابہ کے منہج کے خلاف ہے؟ جیسا کہ مفتی طارق مسعود نے حدیث کو ٹارگٹ کر کے اپنے ایک بیان میں بتایا. میں اس کا جواب دے چکا. مفتی طارق مسعود صاحب نے اگر ایسا کیا ہے تو وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. ایک وقت میں 3 طلاق اگر دی گئی ہے تو ایک شمار ہوگی، یہی صحابہ کا منہج ہے. اگلا سوال ہے تنزیلہ ملک صاحبہ کا، کہہ رہے ہیں شیخنا کیا شیخ صالح الفوزان نے شادی کی ہے؟ اگر کی ہے کیا شیخ آپ ان کے
بچوں کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم شیخ صالح سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کی ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، بارک اللہ فیکم۔ دیکھیے، یہ تو یقینی بات ہے کہ شیخ کی شادی ہوئی ہے، بچوں کی تفاصیل مجھ کو نہیں پتہ ہے، لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے تو انشاءاللہ کسی وقت معلومات نکالی جا سکتی ہے، دی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین شیخ کی حفاظت فرمائے اور ان کی عمر دراز فرمائے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ حقیقت میں اس وقت وہ عالم اسلام میں رمز من رموز السلف ہیں، یعنی ہمارے اسلاف امت کی ایک باقی ماندہ نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین ان سے دین کی خدمت لیتا رہے۔ بہت کم لوگ اس مقام کے اور اس معیار کے بچے ہیں، ان کم لوگوں میں سے ایک صف اول کے شہسوار ہمارے شیخنا شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ ہیں۔ محمد نواب صاحب، کیا عقیقہ کے لیے جانور دانتا کا ہونا ضروری ہے؟ عقیقے اور کیا نام ہے قربانی کے جو احکام ہیں وہ یکساں ہیں، لہٰذا جو قربانی کے احکامات ہیں وہی عقیقے کے جانور پر بھی نافذ کیے جانے چاہیے۔ یامین قریشی صاحب، شیخ بچے کو حفظ کرانا ہے، اس کا جواب میں دے چکا۔ اگلا سوال ہے عامر فار یو عامر، پتہ نہیں کون ہے یہ، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شیخ محترم اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے، کہہ رہے ہیں روپیہ انویسٹمنٹ کرنے کے شرعی اصول و ضوابط پر رہنمائی فرمائیں۔ وہ کون سی اسلامی تعلیمات ہیں جنہیں جاننا ضروری ہے روپیہ کسی بھی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے، تاکہ آدمی ان اصولوں کی روشنی میں انویسٹمنٹ کرے تاکہ حلال آمدنی کا ذریعہ بن سکے؟ بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیرا۔ دیکھیے سوال بہت اہم ہے لیکن اس میں تفصیل ہے۔ دو تین چیزیں آپ سمجھ لیں جو بنیاد ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کمپنی میں آپ پیسہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ کمپنی جن چیزوں کا کاروبار کرتی ہے وہ شرعاً درست ہونی چاہیے، یعنی حرام چیزوں کا کاروبار اگر کرتی ہے تو اس میں پیسہ لگانا درست نہیں ہے، لہذا حلال چیزوں پر پیسہ لگانے والی کمپنی میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کے تجارت کے اصولوں سے اس کا اصول نہ ٹکراتا ہو، یعنی نفع نقصان میں دونوں برابر شریک ہوں، نفع نقصان میں دونوں برابر شریک ہوں۔ جو لوگ فکس نفع دیتے ہیں، یعنی نفع متعین ہوتا ہے کہ اتنا دیں گے ہی، یعنی ہر مہینے آپ کو 3000 روپے یقیناً ملے گا، ہر مہینے آپ کو 10,000 روپے یقیناً ملے گا، اگر ایسا ہے تو اس طرح کی کمپنی بہرحال شبہات کے دائرے میں ہے۔ آپ جہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے انویسٹمنٹ کو مارکیٹ میں لگاتا ہے اور مارکیٹ میں آپ کا پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس سے جو فائدہ کماتا ہے اس کا کچھ پیسہ وہ اپنی محنت کے طور پہ اپنے پاس رکھتا ہے اور کچھ آپ کو دیتا ہے۔ اب یہ فیصد کے لحاظ سے جتنا فائدہ ہوگا یہ کبھی زیادہ ہو سکتا ہے، کبھی کم ہو سکتا ہے، اور کبھی خسارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر خسارہ ہوگا دونوں خسارے میں شریک ہوں گے جیسے دونوں فائدے میں شریک ہوتے ہیں، لہٰذا اس طرح کی کمپنی اگر ہے انویسٹمنٹ کی تو اس میں پیسہ لگانا جائز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے، پہلی چیز ہو گئی حلال چیز میں تجارت کرتی ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ نفع نقصان میں دونوں شریک رہیں، تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر سود یا کسی قسم کی حرام چیز کی آمیزش نہ ہو اس کمپنی کے اندر، لہذا اس کی بنیاد پر آپ پیسہ لگا سکتے ہیں، اگرچہ اس میں مزید تفاصیل ہو سکتی ہیں لیکن یہ تین بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی گئیں۔ عثمان غنی صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شیخ نماز کا مکروہ وقت عصر کی نماز کے بعد ہے، کیا اگر ہے تو کب سے کب تک؟ دیکھیے اصل تو مکروہ وقت جو ہے وہ دن ڈوبتے وقت، سورج ڈوبتے وقت، سورج نکلتے وقت، اور سورج جب ہمارے سر پر ہوتا ہے زوال کے وقت میں، یہ تین اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ لیکن ان اوقات میں بھی کوئی سبب پیدا ہو جائے کسی نماز کا، کسی کی وفات ہو گئی، جنازہ پڑھنا ہے، یا آپ مسجد میں داخل ہوئے تحیۃ المسجد پڑھنی ہے، یا آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے، نماز کی قضا کرنی ہے، تو ان
اوقات میں بھی ان نمازوں کو سبب پیدا ہونے کے نتیجے میں ادا کیا جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محمد حبان خان صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہر ویڈیو دیکھتا ہوں کویت سے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی رہی اور لمبی عمر عطا فرمائے، آمین۔ اچھی بات ہے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ان چیزوں کو صدقہ داریہ بنائے۔ اگلا سوال ہے، ایک تھا نقلی سنی، کہتے ہیں ختنہ کے وقت میلاد کرتے ہیں، پھر دعوت دے کر کھانا کھلاتے ہیں، نہیں کھلانے پر سختی کی جاتی ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے، ختنے کے وقت میلاد کرنا، کوئی دعوت دینا، دعوت میں شرکت نہ کرنے پر سختی کرنا، اس طرح کی چیزیں یہ سب خلاف سنت ہیں۔ ختنے کے وقت میں اصل میں جو احکامات ہیں وہ کیا ہیں اس کو سمجھ لیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کی پیدائش کے 7ویں دن، اس کی پیدائش کے 7ویں دن، یعنی اگر جمعہ کو پیدا ہوا ہے تو 7واں دن جمعرات کو ہوگا، اگر جمعرات کو پیدا ہوا ہے تو 7واں دن بدھ کو ہوگا۔ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے گا، لڑکا ہے تو ختنہ کیا جائے گا، عقیقہ کیا جائے گا، جانور ذبح کیا جائے گا، اور اس کے بال وغیرہ اتار کر کے اس کے بال کے بقدر چاندی صدقہ کی جائے گی۔ یہ مسنون عمل ہے۔ لیکن ختنے کا اہتمام کرنے کی بنیاد پر کوئی دعوت دینا، جو دعوت عقیقے کی دعوت سے مختلف ہے، اس کا کوئی ثبوت شریعت اسلامیہ میں نہیں ملتا ہے۔ اس طرح کا عمل کوئی اگر کرتا ہے تو یہ بدعت ہوگا اور اس سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ عقیقے کی دعوت کیونکہ ختنے سے متصل ہے، 7ویں دن ختنہ اگر آدمی کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ عقیقے کی دعوت ہے اور وہ کافی ہے۔ لیکن عقیقے کی دعوت کے علاوہ اگر کوئی ختنے کی دعوت الگ سے کرتا ہے، جو 7ویں دن یا اس کے بعد کی جائے یا اس سے پہلے کی جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ یامین قریشی صاحب، آپ کے سوال کا جواب دیا جا چکا۔ آپ مدرسہ عثمان بن عفان جوگا بائی میں آ کر کے وہاں کے عمید سے ملاقات کر لیں، وہ آپ کو تفاصیل بتا دیں گے کہ داخلہ کیسے ہوگا حفظ میں۔ ایاز تقی صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لا نکاح الا بالولی، اگر لڑکی بھاگ کے نکاح کر لے بنا ولی کے تو نکاح ہوگا یا نہیں، اور اگر نہیں ہوا تو جب تک وہ ساتھ رہے گی اور جو تعلقات قائم کریں گے وہ زنا میں شمار ہوگا، اور جو ان کے نتیجے میں اولاد ہوگی اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ لڑکی جو بغیر ولی کی مرضی کے شادی کر لیتی ہے فنکاحها باطل باطل باطل، اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے فہی کذا و کذا، وہ لڑکی ایسی ہے اور ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے۔ بھاگ کر کے لڑکی اپنے ولی یا اپنے باپ یا جو بھی اس کا ولی ہے اس کی مرضی کے خلاف شادی کرے گی تو وہ شادی حرام ہے، وہ نکاح جائز نہیں ہے، باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اور ان کے ملاپ کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی ناجائز ہوگی۔ وہ جتنا کچھ آپس میں ملاقات کرتے ہیں اس پر وہ گنہگار ہوں گے، لہٰذا ان کو پہلی فرصت میں آپس میں باقاعدہ نکاح کر لینا چاہیے، ولی کی مرضی سے، ولی کو اعتماد میں لے کر کے ان کو نکاح کر لینا چاہیے نئے سرے سے۔ وسیم اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں، ہندوستان میں حدیث کے ٹاپ 5 مدرسے جامعہ کون سے ہیں؟
یہ آپ لوگ پتہ کیجئے. میں کسی کو ٹاپ کہہ دوں گا اور کسی کا نام چھوٹ جائے گا تو لوگ پھر میرے اوپر تنقیدیں کرتے پھریں گے. بہرحال بہت سارے مدارس ہیں. اللہ رب العالمین سب کو منہج سلف کی خالص خدمت کرنے اور تعلیمی معیار کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد یونس راٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہن کو لڑکا ہوا ہے، مہربانی کر کے نام رکھیں، نوازش ہوگی. سب سے اچھا نام لڑکے کا عبداللہ، عبد الرحمن یا صحابہ کرام کے نام پر اس کو موسوم کریں. یہ ہمارے ترن دوبے صاحب ہیں، یہ کیرتی نگر دلی سے ان کا تعلق ہے. پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہمارے دوست ہیں اور ان کا لکڑی کا کاروبار ہے. میں اپنے گھر کے لیے جو فرنیچر میں نے بنوایا تھا وہ ان سے بنوایا تھا. بڑا صاف ستھرا کام کروا کے دیا تھا انہوں نے. یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میری نظر ان پر پڑی تو میں نے سوچا تھوڑا سا ان کا تذکرہ کر دیا جائے. شہید اللہ ہاشم پوری صاحب، شہید اللہ ہاشم پوری صاحب کہہ رہے ہیں سلام کے بعد، امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے بخیر ہوں گے. شیخ میرا ایک سوال ہے کہ کیا بریلوی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایسا امام جو کھلم کھلا شرک کرتا ہے، شرک اکبر کرتا ہے، شرک اکبر جو ہے بدعت مکفرہ میں شامل ہے، لہذا اس طرح کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے پرہیز کیا جائے گا جو شرک اکبر کرے، بدعت مکفرہ کرے. یامین قریشی صاحب، ان کا وہی سوال ہے جو پہلے آیا تھا اور میں اس کا جواب دے چکا ہوں. اصغر اعظم صاحب کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میری امی کہتی ہیں کہ میرے فیس پہ فیشیل ہیئرس اچھے نہیں لگتے، داڑھی اچھی نہیں لگتی، بٹ میرا بڑے بھائی کو کہتے ہیں کہ ان کو داڑھی اچھی لگتی ہے. مہربانی ہوگی آپ اس میں کچھ میرے لیے صلاح دیں. دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی اگر لازم آئے تو کسی بھی انسان کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. داڑھی رکھنا واجب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے، لہذا ماں باپ یا کوئی بڑے سے بڑا ہمارا محسن ہم سے یہ کہے کہ داڑھی کٹوا دیں یا چھلوا دیں، اس کی اطاعت اس معاملے میں نہیں کی جائے گی، کیونکہ شریعت کا جو حکم ہے ہم اس کے مکلف ہیں. ان کو سمجھایا جائے، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کی جائے، انشاءاللہ سمجھیں گے. اگلا سوال ہے عثمان غنی صاحب کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مثلا ظہر کی نماز میں اذان سے پہلے اگر سنت مؤکدہ پڑھ لیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور روزانہ کا معمول بنا لیں تو کیسا ہے؟ برائے مہربانی جواب دے کر کے شکریہ کا موقع دیں. اگر کسی نے اذان سے پہلے سنت مؤکدہ پڑھ لی ہے اور ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو چکا تھا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر 12:30 بجے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور مسجد میں اذان ہوتی ہے 1:45 بجے. 12:30 کے بعد کسی نے سنت مؤکدہ پڑھی ہے وقت داخل ہونے کے بعد تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسجد کے نظام کا خیال کر کے اذان کے بعد ہی ایسا کیا جائے. اگر کوئی شخص اس کو معمول بناتا ہے تو اس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہونے کا خدشہ ہے، لہٰذا ہمیں اذان کے بعد ہی ایسا کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے سنت مؤکدہ نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے ادا کر لی تو وہ سنت مؤکدہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ ظہر کے وقت کے داخل ہونے کے بعد ہی ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے.
لہذا کوئی 12:30 سے پہلے ادا کر لیتا ہے، ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہی ادا کر لیتا ہے، تو وہ درست نہیں ہے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اذان کے بعد ادا کریں۔ زہیب اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ احادیث کے کچھ نوجوان جماعت اسلامی کے ساتھ خدمت خلق سوشل ورک کرتے ہیں، ایسا کرنا صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے۔ یہ خدمت خلق اور سوشل ورک جو ہے یہ آج کے دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ اس کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، مال جمع کیا جاتا ہے، اور مستحقین تک مال نہیں پہنچاتے، لوگ بیٹھ کر کے کھاتے ہیں۔ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، اپنے رشتہ داروں کو نوازا جاتا ہے، جن علاقوں میں پہنچنا چاہیے وہاں تک مال پہنچتا نہیں ہے، اور پھر سوشل ورک آپ کو کرنا ہے تو شخصی طور پر آپ انجام دیں، اپنی جماعت کے احباب کے ساتھ انجام دیں۔ دوسرے لوگوں کی صحبت میں اگر آپ جا کر کے ایسا کریں گے تو خدشہ یہ ہے کہ آپ کی دینی زندگی پر بھی ان کی چھاپ بیٹھ سکتی ہے، اور آپ بہت سارے مسائل میں غلط راہ کو اختیار کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، صحبت اختیار کرنے، ہر چیز میں اہل سنت والجماعت ہی ہمارے خیمے میں رہیں، اور انہی سے ہم استفادہ کریں، انہی کے ساتھ چلیں۔ عاقل اہل حدیث سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجیب اللہ خان کہہ رہے ہیں شیخ صاحب ترنم والے لہجے میں جمعہ خطبہ دینا کیسا ہے؟ منہج سلف سے اس طرح کی باتیں نہیں ملتی ہیں، ترنم والے لہجے میں گا گا کر کے جو خطبہ دیتے ہیں۔ بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ یہ منہج سلف سے میل کھاتا ہے، کسی کی عادت ہے تو اس کو بدلنی چاہیے۔ ابرار خان صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرا ایک سوال ہے کہ سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنا رکھا جائے یا ہاتھ، اس میں کون سا طریقہ افضل ہے؟ تفصیل میں جواب چاہیے۔ دیکھیے اصل تو یہی ہے کہ ہاتھ رکھا جائے گا، گھٹنا بعد میں رکھا جائے گا۔ پہلے ہاتھ رکھا جائے گا، پھر گھٹنا رکھا جائے گا۔ کسی کے ساتھ مجبوری ہے تو وہ پہلے گھٹنا رکھ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں علماء کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعیر کے جلسے سے منع فرمایا ہے۔ بعیر کے جلسے سے منع فرمایا، یعنی اونٹ جیسے بیٹھتا ہے ویسے نہ بیٹھا جائے۔ اب اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ وہ اگلے پیر اس کے اگر ہاتھ مانا جائے تو پہلے اگلے پیر نیچے اتارتا ہے اور اس کے بعد پیچھے کا حصہ نیچے اتارتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر وہ گھٹنے کو پہلے اتارتا ہے تو لوگ اس کو، بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ انسان کے پیر کے گھٹنے سے مشابہت، اگر گھٹنا پہلے رکھے گا تو مشابہت ہوگی۔ اس سلسلے میں اس اجتہاد کی بنیاد پر اختلاف ہے، لیکن روایات میں وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ اس بات کی صراحت موجود ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس میں قلب واقع ہو گیا ہے، اس عبارت کے اندر قلب واقع ہو گیا ہے، یعنی یہ عبارت پلٹ گئی ہے۔ لیکن ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ اگر ہم کسی بھی چیز میں یہی شوشہ چھوڑ دیں کہ اس میں قلب واقع ہو گیا ہے تو بہت ساری چیزوں میں شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ تو اصل یہ ہے کہ عبارت ایسے ہی ہے، حدیث ہے وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے رکھے اپنے دونوں گھٹنوں سے، یعنی گھٹنے بعد میں رکھے، ہاتھ پہلے رکھے۔ جب روایت میں صراحت موجود ہے تو اسی کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ اصغر اعظم صاحب، ان کے سوال کا جواب گزر چکا ہے۔ مصیب اللہ خان صاحب، ان کے سوال کا جواب بھی گزر چکا ہے۔ محمد عفان محمد عثمان صاحب کہہ رہے ہیں سفر کتنے دن کا ہوتا ہے، اور کیا ہم سفر میں ہر نماز 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں مغرب کی نماز چھوڑ کر کے؟ دیکھیے سفر جو ہے اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ سفر کہاں سے شروع ہوگا اور کتنے دنوں تک جاری رہے گا۔ اس سلسلے میں آپ اس بات کو سمجھ لیں، خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں
کہ سفر اس آبادی کو چھوڑنے کے بعد شروع ہوتا ہے جس آبادی میں آپ رہتے ہیں، جس شہر میں آپ رہتے ہیں، اس شہر کو جب آپ چھوڑ کر کے سفر کی نیت سے اس شہر کی آبادی سے باہر نکل جائیں تو اب آپ قصر کر سکتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قصر کتنے دنوں تک کی جائے گی؟ اس میں بنیاد یہ ہے کہ قصر 4 دن تک کی جائے گی۔ اگر کسی ایک جگہ پر آدمی 4 دن کے لیے ٹھہرتا ہے تو قصر پڑھے گا، الا ایک ہی جماعت سے پڑھے تو امام کی تابعداری کرے گا۔ 4 دن سے زیادہ اگر اس کو ٹھہرنا ہے، پہلے سے پروگرام فائنل ہے، تو پہلے ہی دن سے وہ مکمل پڑھے گا۔ لیکن اگر کسی کا سفر متعین نہیں ہے، اس بات کا امکان ہے کہ 3 دن رہے تو وہ قصر کرے گا، 3 دن کے بعد 3 دن مزید بڑھ گئے، قصر کرے گا۔ اگر غیر متعین سفر جو 4 دن سے یا اس سے کم پر منحصر ہے اور اس بات کے بارے میں شبہ ہے کہ ہم اس سے زیادہ بھی رہ سکتے ہیں، تو قصر پڑھتے رہیں گے چاہے کتنی بھی مدت تک ہم وہاں رہیں۔ لہذا 15 دن، 20 دن، 25 دن، آپ اگر 3 4 دن پر آپ کا سفر ٹلتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے تو آپ قصر کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر سفر متعین ہے تو 4 دن کا معیار آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ صادق شیخ صاحب کہہ رہے ہیں خاتون غسل کیسے کریں؟ جیسے غسل کیا جاتا ہے ویسے کریں۔ اگر غسل جنابت ہے یا واجبی غسل ہے، غسل حیض ہے، غسل نفاس ہے، تو ان کو پہلے وضو کرنا ہے، شرمگاہ دھونی ہے، پھر وضو کرنا ہے، اور اس کے بعد سارے جسم پر پانی ڈالنا ہے، کلی اور ناک میں پانی چڑھانا ہے مبالغے کے ساتھ اگر روزے سے نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر غسل حیض کا ہے اور نفاس کا ہے تو روزے سے نہیں ہوں گی۔ تو یہاں پر جو ہے اس بات کا خیال کیا جائے گا، وہی طریقہ جو مردوں کے لیے ہے وہی عورتوں کے لیے۔ جسم کے سارے حصے میں پانی جانا چاہیے، بال بڑے ہیں تو اس میں انگلیاں ڈال کر کے خلال کر کے اندر تک پانی پہنچایا جائے۔ مصیب اللہ خان صاحب سلام کر رہے ہیں، اس کا سوال کا جواب گزر چکا ہے، آپ بار بار ایک ہی سوال کیوں بھیج رہے ہیں؟ راجیش ٹینک صاحب کوئی اسے اردو میں لکھے تاکہ میں سمجھ سکوں۔ کسے اردو میں لکھنا ہے؟ آپ اچھا کسی سوال کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ نیاز صاحب، نیاز سنابلی صاحب، یہ جامعہ اسلامیہ سنابل کے فارغ ہیں اور ہمارے ہونہار طلبہ میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی زندگی کو بابرکت بنائے۔ ان کا سوال ہے سلام کے بعد، ممبئی میں دن بدن بڑھتے ہوئے دعوی سینٹر سے متعلق جماعتی مفاد میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دعوی سینٹر سے متعلق ایک سوال کا جواب میں اوپر دے چکا ہوں نیاز صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سن لیں گے کافی ہوگا، تفصیل سے جواب آ چکا ہے۔ موجودہ دور میں دعوی سینٹر کی کثرت جو ہے یہ جماعت کے منہج اور عقیدہ و منہج کی دعوت تبلیغ میں کہیں نہ کہیں خلل کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس کا جواب تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یامین قریشی صاحب، ان کے سوال کا جواب آ چکا۔ امتیاز فیضی صاحب، شیخ دعوی سینٹر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ سوال کئی بار آ چکے ہیں، میرے واٹس ایپ پر بھی آ رہے ہیں اس طرح کے سوالات۔ اس سوال کا ایک تفصیلی جواب میں ابتدا میں دے چکا ہوں، اس کو سن لیں، ریوائنڈ کر کے پیچھے دیکھیں گے تو انشاءاللہ مل جائے گا۔ کوئی مدنی صاحب تھے، انہوں نے یہ سوال کیا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کون تھے وہ۔ قمر الدین سلفی صاحب کہہ رہے ہیں شیخ سجدے تلاوت اگر نماز میں پڑھتی ہے تو کیا اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرنا کیسا ہے؟ بالکل، نماز میں پڑھے یا غیر نماز میں اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے تلاوت کیا جائے گا، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر کے تلاوت مکمل کریں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، یا تلاوت مکمل ہو چکی ہے آخری آیت پر سجدہ ہے تو سجدہ کریں گے، پھر کھڑے ہو کر کے دوبارہ سے اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں چلے جائیں گے۔
یامین قریشی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ شیخ حیدرآباد میں کون سے مدرسے میں ڈالنا ہے؟ میں حیدرآباد کے مدارس سے واقف نہیں ہوں، لیکن وہاں کے علماء سے آپ رابطہ کر کے ان سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ امتیاز فیضی صاحب کہہ رہے ہیں کمیشن پر جو چندہ کرنے والے نکلتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا نصیحت کر دیں۔ دیکھیے، کمیشن پر چندے کا جو رواج بڑھتا جا رہا ہے یہ غلط ہے۔ جو لوگ چندے کے لیے نکلتے ہیں ان کو جن اداروں کے وہ ذمہ دار ہیں یا سفیر ہیں، ان اداروں کو ان کے لیے مناسب معاوضہ متعین کرنا چاہیے، لیکن کمیشن پر چندہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ایک آدمی طلباء کی فلاح و بہبود کے لیے، طلباء کی ترقی کے لیے، طلباء کی کفالت کے لیے، طلباء کی تعلیم کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے پیسہ دیتا ہے، اور اس میں چندہ کرنے والا کمیشن لے کر کے اپنا رکھ لے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت عطا فرمائے۔ صالح الاماز صاحب کہہ رہے ہیں علم و فتویٰ کے اصول کو بیان کرنے میں قرآن و حدیث کی دلیل دیں۔ ہر فرقے والے اپنے اپنے فرقے کی تائید میں اصول بنائے ہیں۔ قرآن میں ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اس سے واضح ہے کہ صحیح دلیل سے جس کی بات ملتی ہے تو قبول کر لیا جائے گا، چاہے وہ مسلم کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ نہیں، دیکھیے یہاں بدعت اور اہل سنت کے درمیان فرق ہے۔ ایک بدعتی سے علم لینے سے روکا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اہل بدعت میں سے ہے تو اس سے علم نہیں لیا جائے گا، ایسے لوگوں سے لیا جائے گا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل الذکر سے مراد یہاں پر وہ لوگ ہیں، اہل الذکر سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کو فہم صحابہ کے مطابق اور فہم سلف صالحین پر سمجھتے ہیں۔ اہل الذکر سے مراد اہل بدعت نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اہل سنت والجماعت کے ان قابل اعتماد علماء سے ہی علم لینا چاہیے، فتویٰ حاصل کرنا چاہیے جو قرآن و سنت کو فہم صحابہ کے مطابق پیش کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک تقریر اور محاضرہ میرا خود کا بھی اور بھی لوگوں کا موجود ہے یوٹیوب کے اوپر۔ آپ کسی وقت ان باکس میں اگر یہ مجھے یاد دلا دیں تو میں انشاءاللہ اس کا لنک بھیج دوں گا۔ اس میں شرائط اور ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، وہاں سے آپ اس کو اخذ کر سکتے ہیں۔ شہید اللہ ہاشم پوری صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر ظہر کی نماز عصر کے وقت ادا کی جائے تو کیا سنن بھی ادا کی جائیں گی یا صرف فرض؟ دیکھیے، اولاً تو یہ کرنا غلط ہے۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ہی ادا کی جانی چاہیے، عصر کے وقت میں اس کو قضا کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کبھی کسی شرعی عذر کی وجہ سے ایسا ہو گیا تو سنت کی قضا بھی ثابت ہے، سنت کی قضا کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے۔ میں ایک دو سوال اور لوں گا، اس کے بعد سلسلہ ختم کیا جائے گا کیونکہ نماز کا وقت قریب ہے۔ سلام کر رہے ہیں، سلام کے بعد کہہ رہے ہیں شیخ خلا کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا اس میں ضروری ہے کہ لڑکے کی رضا ہو، لڑکا طلاق دے؟ لڑکا اگر طلاق نہیں دیتا اور نہ ہی اس کی رضا ہو تو کیا طریقہ ہوگا خلا کا؟ اچھا، مفید سنابلی صاحب کا یہ سوال ہے جو جامعہ اسلامیہ سنابل کے فارغ ہیں اور مسجد عثمان بن عفان بٹلہ ہاؤس کے امام و خطیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیے، خلا میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لڑکا راضی نہیں ہے اس سے، کہ میں خلا کے لیے راضی نہیں ہوں، جبکہ لڑکی کا حق ہے کہ اگر وہ مطمئن نہیں ہے۔ اسلام نے اصل میں لڑکی کو اس بات پر ابھارا ہے کہ وہ خلا سے پرہیز کرے، کیونکہ بلا ضرورت کے خلا لینا یہ ملعون عمل ہے، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ لیکن اگر واقعی لڑکی کے پاس شرعی عذر موجود ہے اور خلا لینا چاہتی ہے تو اس کو خلا لینے کا حق ہے، اور لڑکے کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلا کو قبول کرے اور اس کا ساتھ چھوڑ دے۔ لیکن اگر کوئی اڑچن آتی ہے اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو قاضی کی ذمہ داری یہ ہے کہ قاضی ان دونوں کو بیٹھا کر کے سمجھائے اور مسئلہ حل نہ ہو تو نکاح فسخ کر دے، نکاح کو فسخ کر دے۔ یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔
مشتاق احمد صاحب کا سوال ہے سلام کے بعد، کیا مسجد میں جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، جنازے کی نماز مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، میدان میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، دونوں جگہ درست ہے۔ قبرستان میں ایک رواج جو بنتا چلا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے، اگرچہ قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، کیونکہ جب انسان اگر شرکت نہیں کر سکا جنازے کی نماز میں تو بعد میں جا کر کے قبر پر نماز جنازہ ادا کرتا ہے، یہ وہاں کے جواز کی دلیل بھی ہے۔ لہذا اصل یہ ہے کہ میدان میں ادا کی جائے، اور مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے عثمان غنی صاحب کا، بچے کا عقیقہ دیا جائے گا اور اس کے بال کے برابر چاندی کے صدقے کرنے والی حدیث کیسی ہے؟ دیکھیے، سوال تو آپ کا بہرحال علمی سوال ہے، جہاں تک میرے ذہن میں ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے، اللہ عالم۔ اگر اس پر کسی کو مزید تحقیق ہے یا مجھ کو مزید تحقیق کرنی پڑے تو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت اور منہج سلف کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اگر کچھ لوگوں کا سوال کچھ رہ گیا ہے تو انشاءاللہ ان باکس میں جواب دیا جائے گا، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔